اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا فيهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله سلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. عزیز طلبہ، سورہ نساء کا 12واں رکوع آج میں نے پڑھا ہے. پہلے اس کے مفرد الفاظ کی تشریح اور بعض اہم باتوں کی وضاحت طلبہ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی. فما لکم فی المنافقین فئتین، یہ یہاں جن منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کی تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، باقاعدہ ایک سورۃ المنافقین ہی ہے. یہاں وہ منافقین مراد ہیں جو جنگ احد میں مدینہ سے کچھ دور نکل کر واپس ہو گئے تھے. جنگ احد کے موقع پر منافقین بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے، لیکن کچھ دور نکل کر وہ لوگ واپس ہو گئے تھے، تو انہی کا تذکرہ ہے. ان کے بارے میں صحابہ کے 2 گروپ ہو گئے تھے. ایک گروپ کی رائے تھی کہ ان سے ابھی لڑنا چاہیے، بڑی غداری کی انہوں نے، اور دوسرا گروہ اس کے خلاف اسے خلاف مسئلہ سمجھتا تھا. یعنی وہ منافقین جو جنگ احد کے لیے نکلے تھے، راستے سے لوٹ آئے تھے، تو صحابہ میں 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ ان سے جنگ کرنا ضروری ہے، اور دوسرا گروپ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے. اور یہ جو فئتین ہے، یہ فئتین لکم میں جو کم ہے ضمیر، اس سے حال واقع ہے. فئتین حالت نصب میں ہے. فئتن کے معنی جماعت، جمع فئات. اور اس میں جو آگے کے الفاظ ہیں واللہ ارکسہم، یہ ارکسا باب فعل سے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی معروف. ارکسا انہیں اوندھا کر دیا. ارکس الشیء پہلی حالت پر لوٹانا. یہاں میں طلبہ کو بتا دوں کہ غزوہ احد شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا ہے. احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً 1 فرسخ کی دوری پر ہے، یعنی 3 میل کی دوری پر ہے. طلبہ کتاب المغازی جب پڑھیں گے جامع صحیح بخاری میں آئندہ سال تو تفصیلات معلوم ہوگی. فلن تجد له سبیلا، یہ جو کہا گیا بما کسبوا، تو منافقین کا کسب کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا؟ وہ رسول کی مخالفت اور جہاد سے اعراض.
میں ان آیات کا ترجمہ کر دوں پھر آگے اور آیات آئیں گی. فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں دو گروپ میں بٹ گئے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدہ کر دیا ہے ان کے برے عمل کے بدلے میں، کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو، ان لوگوں کو راہ راست پر لاؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے ان کے برے عمل کی وجہ سے تو تم ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے دنیا میں، کامیابی کا راستہ، امن کا راستہ. وہ تو چاہتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو جیسا کہ ان لوگوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، تو تم برابر ہو جاؤ ان کے. تو سن لو، ان میں سے یہ لوگوں کو دوست نہ بناؤ. اولیاء بمعنی ولی دوست، یہاں تک کہ وہ نکلے اللہ کے راستے میں. اور اگر ان لوگوں نے اعراض کیا فخذوہم، پکڑو انہیں، قتل کر دو ان کو جہاں بھی پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور تم ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ. تو یہ کہا گیا کہ ایسے منافقین، ایسے غداروں سے جنگ کرنا ضروری ہے. البتہ دو طرح کے لوگ مستثنا ہیں جن سے جنگ نہیں کی جائے گی. آگے کی آیات ان کا ذکر ہے. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، یہ وصل الیہ وصلاً، وصل الیہ وصولاً کے معنی ہوتے ہیں تعلق رکھنا، پہنچنا، پناہ میں ہونا. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، میثاق کے معنی ہوتے ہیں یہ معاہدہ، عہد و پیمان، مضبوط معاہدہ، جمع مواثیق. اور حسرت صدورہم، تو حسرت کے معنی ہوتے ہیں حسر یحسر حسرا، حسر الرجل تنگ دل ہونا. او یقاتل قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلا قاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلام. یہ القوا الیکم السلام، القاء السلام کا معنی ہے سلامتی بھیجنا، یعنی صلح کا پیغام بھیجنا. اور یہاں سبیل کے معنی ہیں یعنی آگے جو آیت آتی ہے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، یعنی سبیلا للقتال، جنگ کا راستہ. تو اس میں، اس آیت کریمہ میں، آیت سابقہ میں قتال کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسے غداروں سے، ایسے منافقین سے یا کفار و مشرکین سے جنگ کرنا ضروری ہے. اس حکم سے دو طرح کے لوگ مستثنا ہیں جن کا تذکرہ ان آیت میں کیا گیا ہے. نمبر ایک، وہ لوگ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا ایسی قوم کی پناہ میں ہیں جن سے تمہارا عہد و پیمان ہے. یہ پہلا گروپ، وہ لوگ جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا ایسی قوم کی پناہ میں ہیں جن سے تمہارا عہد و پیمان ہے. نمبر دو، وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی تمہاری حمایت یا تمہاری مخالفت میں لڑنا ناپسند کرتے ہیں. تو دو طرح کے لوگوں سے جنگ کرنا، جنگ کرنے کی ممانعت ہے. پہلے وہ لوگ جو ایسی قوم سے جن کا تعلق ہے جن سے مسلمانوں کو معاہدہ ہے. دوسرے وہ لوگ جو مسلمانوں کے پاس آئیں اور مسلمانوں کی حمایت میں یا مسلمانوں کی مخالفت میں لڑنا پسند نہیں کرتے. دیکھیے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے. مگر وہ لوگ، پہلے کہا گیا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، انہیں قتل کر دو جہاں کہیں پاؤ. مگر وہ لوگ جو ان لوگوں کی پناہ میں ہیں کہ
तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान अहद पैमान है, मगर इनसे भी क़िताल नहीं करना है कि जो उन लोगों के पास आते हैं, उन लोगों के पास पहुंचते हैं, उन लोगों की पनाह में है कि तुम्हारे उनके दरमियान मुआहदा है, या वो लोग जो आए तुम्हारे पास जिनके सीने तंग हैं इस बात से कि वो तुमसे क़िताल करें, दूसरों की हिमायत में, या अपनी कौम से क़िताल करें तुम्हारी हिमायत में। तो ऐसे लोगों से भी जंग करना दुरुस्त नहीं है। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देता, फला कातलूकुम, तुमसे वो क़िताल करते। तो अगर वो लोग तुमसे अलग हैं, क़िताल नहीं कर रहे हैं और तुमसे क़िताल नहीं कर रहे हैं और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेज रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उनके ख़िलाफ़ जंग का रास्ता नहीं बनाया है। और आगे आखिरी आयत में फिर मुनाफिकीन का तज़किरा है। ये बल्कि कह लीजिए कि एक तीसरा ग्रुप मुनाफिकीन का कि उनसे जंग करना दुरुस्त है। आगे अल्लाह ने जिक्र किया है कि सतजिदूना आखरीना युरिदूना यामनुकुम, यहाँ पर आखरीन से मुराद मुनाफिकीन है जो मुसलमानों और मुशरिकीन दोनों से फ़ायदा उठाते थे। मुनाफिकीन का अजीब किरदार था। सूरह बकरा में उनके बारे में जिक्र किया गया है कि जब वो मुसलमानों के पास जाते थे, सूरह बकरा में जिक्र किया गया, सूरह बकरा आयत नंबर 13, वइज़ा क़ील लहुम आमनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस-सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। आगे आयत नंबर 14 है, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। उनका दोगला किरदार था। जब वो मुसलमानों के पास जाते तो क्या कहते थे, हम ईमान ले आए हैं। और जब अपने शैतान दोस्तों के पास जाते थे तो कहते थे कि इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों के साथ मजाक करते थे। तो ये उनका दोगला था, किरदार था उनका। यहाँ भी जिक्र किया गया है, वह सतजिदूना आखरीना युरिदूना यामनुकुम, ये अमीनहु यामनु अमनन, किसी के अमन में हो जाना, व यामनु कौमुहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितना उरकिसू फीहा फ़इन लम यातज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलम व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम। ये यातज़िलू पे लम दाखिल है, युल्क़ू से पहले भी लम पोशीदा है, यकुफ़्फ़ू से पहले भी लम पोशीदा है। इन तीनों जुमलों का तर्जमा नफ़ी का करेंगे, फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम। ये सक़िफ़ा यस्क़फ़ु सक़फ़न, पा लेना, गालिब हो जाना। वो उलाइका जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, यहाँ सुल्तान माने हुज्जत, दलील, इख्तियार, इक़्तिदार के माने में है। तो अनक़रीब तुम पाओगे कुछ दूसरे लोगों को जो ये चाहते हैं कि तुम्हारी अमन में आ जाएं, यानी कभी तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम मोमिन हैं, और वो अपनी कौम की अमन में भी होना चाहते हैं। अपनी कौम के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब वो मफाद परस्त हैं, वो मुसलमानों से मिल कर के और कुफ़ार मुशरिकीन से मिल कर के अपने मफादात हल करना चाहते हैं। तो अनक़रीब पाओगे तुम दूसरे लोगों को जो चाहते हैं कि तुम्हारी अमन में आ जाएं, ये कह कर के हम ईमान ले आए हैं, और अपनी कौम की अमन में, अपनी कौम के अमन में आ जाएं, उनसे कह कर के कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनका हाल ये है कि कुल्लमा रुद्दू इलल फितना, जब लौटाए जाते हैं किसी फितना की तरफ, जंग वगैरह, तो उसमें औंधे के बल गिर जाते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं, यानी मुंह के बल फेर दिए जाते हैं, जंग में शिरकत नहीं करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन लम यातज़िलूकुम, अगर वो तुम लोगों से अलग न हों और तुम्हारी तरफ सुलह के पैगाम न भेजें और अपने हाथ न रोकें। मैंने बताया कि लम यातज़िलू, लम युल्क़ू, लम यकुफ़्फ़ू, तो लम यातज़िलू पे अत्फ़ है युल्क़ू का,
یلقی سے پہلے بھی لم پوشیدہ ہے، یہ کفر سے پہلے بھی لم پوشیدہ ہے، تینوں جملوں کا ترجمہ منفی کا کریں گے. جیسا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اور اگر وہ تم سے الگ نہ ہوں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو فخذوہم، ان کو پکڑو، ان کو قتل کر دو جہاں پاؤ. وہ اولئک جعلنا لکم علیہم سلطان مبینہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف کھلی دلیل بنائی ہے، کھلی طاقت دی ہے، ایسے لوگوں سے جنگ کر سکتے ہو. تو یہ رکوع ختم ہوا اور سبق یہیں پر ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.